جہالت دا ہر طرف اندھیرا چھایا سی، شرک دا ملک حکمرانی اور روشتے سی، ہر شریف طبع انسان معاشرے تو تنگ آ چکیا سی۔ اگر تھوڑی تسی ٹچ کر لو موجودہ معاشرے اس وقت جو حالات ہیں، حالات اجے تو حالات وہ نہیں بڑے جتنے وہ ابتر حالات ہو چکے ہیں، لیکن اگر دیکھیے اس وقت مہنگائی کمر توڑ رہی ہے، شریفن کا مول نہیں بدماشی کا دور ہے۔ اگر ان حالات اندر رب العالمین کوئی ایسا بندہ بھیج دے جڑا حالات کو کنٹرول کرے، لوگوں کو اصول کی راہ پہ چلائے، ہر بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے اس بندے کو بھیج کے حالات پہ کنٹرول کیتا ہے، تے او تے حدوں ہی پار ہوئے سن عرب معاشرہ۔ ان حالات وچ رب العالمین نے انسانیت دیا ضرورتاں نو مجبوریاں نو سامنے رکھ دیا ہویا انسانیت دے وچوں ہی ایک نبی مبعوث فرمایا جنہ کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے احسان تے اللہ دے بہت زیادہ، لیکن اس احسان عظیم نو اللہ نے خاص کر ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں تے بڑا احسان فرمایا، احسان تے پوری انسانیت ہے، لیکن اتنے اللہ نے مومنہ کا ذکر کیوں کیتا؟ اس واسطے کیتا جنہ نے اللہ نے اس احسان کو مان لیا وہ ہو گئے مومن، جنہ نے اس احسان کو نہ منیا وہ عامی لوگ ہو گئے۔ تا اللہ مومنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنہ تے بڑا احسان فرمایا، انہاں دی جنس دی جو انہاں دی نسل دی جو رب العالمین نے ایک انسان کو رسول بنا کے مبعوث فرما دیتا ہے، جنہا بچپنا بھی پا کے، جنہی جوانی بھی پا کے، جنہا بڑھاپا بھی پا کے، دنیا دا کوئی بندہ کوئی اخلاق تے کردار تے انگل نہیں رکھ سکتا۔ جنہ مستشرقین لوگاں نے آپ کی سیرت تے انگلہ رکھیاں نے نا، انہاں نو موقع ساڈے پاس قصہ بولنا من گھڑت گلا کران والے لوگاں موقع دیتا ہے۔ کئیاں نے اعتراض کیتے نے نبی پاک کی سیرت ہے، لیکن موقع کنا دیتا اپنے من گھڑت گلا کڑیاں نبی پاک دے بارے انہاں تک پہنچیاں مستشرقین تک، انہاں کہا دیکھو تہاڈا نبی انجدا اللہ اکبر، ایک دا تہاڈا نبی مثلا سورہ احزاب ہے، اتنے رب العالمین نے جدو حضرت زید رضی اللہ متبنہ بیٹا بنایا نبی پاک نے لیپالک اولاد، پہلا لیپالک اولاد بنانی جائز تھی، انہاں ایتا
14 تو بعد لبالغ اولاد کو شریعت میں حرام قرار دے دیتا گیا۔ اڑا لوگی بچے لگے پال لیں دے آ میرا پتر ہے میری اولاد ہے نام اپنا رکھا لیا بلدیت وغیرہ اسلام میں حرام قرار دے دیتی ہے لبالغ اولاد۔ نبی پاک علیہ السلام نے زید کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا تے انہاں نو اپنی پھپھی دی دھی دا رشتہ لے کے دیتا، نکاح ہویا، انہاں دا وسیبہ نہ ہویا۔ زینب جذباتی طبیعت دی مالک ہے، خوبصورت ہے، زید غلامی جو آزاد ہوئے، لڑائی رہے تے رب العالمین نے اسمان تو سونے پیغمبر کو آگاہ کر دیتا ہے، سونے پیغمبر دی اصل تبلیغ دا خاتمہ کرنا ہے، عملی طور پہ کرنا ہے، کیونکہ وہ دے لوگی اس وقت دے لوگی جھڑے نے او کہنے سر متبنہ بیٹا لبالغ اولاد دی بیوی نال سورے دا نکاح پوری زندگی نہیں ہو سکتا، انہاں دا ذہن تے انہاں دا ایمان عقیدہ سی۔ نبی رب العالمین نے سونے پیغمبر کو کیا سونیا میں زید کو طلاق دلوانی ہے، زینب نو تے اودا دے کام تواڈے نال کرنا ہے تاکہ قیامت تک واسطے مومنا واسطے مسئلہ بن جائے۔ منہ بولے بیٹے دی بیوی، منہ بولی بہو اگر طلاق ہو گئی ہے، بیٹا منہ بولیا فوت ہو گیا ہے کہ ششردہ نکاح کو دینا جائز ہے، یعنی وہ بہو محرم نہیں غیر محرم ہے۔ یہ مسئلہ کی قیامت تک واسطے رب العالمین نے واضح کرنا سی۔ تے رب العالمین نے نبی پاک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر کئی مرتبہ عرض کر دے رہے آقا سونے اجازت دے میں زینب کو طلاق دے دے ماں، کیونکہ زینب بڑا بول دیے جھگڑے لڑائیاں کار اندر پہلے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگ کہتے ہیں زید نہیں جس طرح ہوتا ہے زید اس طرح کرتا مسجد علیہ کا سبوجہ کا وَاتَّقِ اللَّهِ نہیں وسیبہ کر تے بجلی کر گئی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ چھوڑیا تو زید نو بار بار کہنا سے کہ نہ طلاق دے وسیبہ کر وَتُخْفِي اور تو چھپانا سے فی نفسے کا اپنے دل اندر وَاللَّهُ مُبْدِيهِ اللہ نے سان کرنا چاہتا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ تو لوگاں دیا گلاں تو ڈرنا سے فرمایا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے وہ تو ڈریا جائے۔ اور آگے لفظ آئے نا وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ، اور اتھے حدیث پاک کے کہتی ہے کہ اللہ نے نبی پاک نو وحی دے ذریعے دس دیتا سی کہ وہ تو طلاق ہونی ہے زینب نو تاڑے نہ نکاح ہونے زینب دا تے نبی پاک اس گل نو اندر چھپاندے سن تے ڈردے سن، تخشى الناس ڈردے سن، کیوں؟ لوگی کی کہیں گے نو نہ نکاح کر لے بہو نہ کر لے، حالانکہ حقیقی بہو نہیں پر وہ لوگ حقیقی سمجھتے سن معاشرہ۔ آسی نبی پاک دے دل دی گل جڑی حدیث وچ آ گئی، لیکن ساڈے کئی قصہ گو لوگاں نے نبی پاک کی سیرت کو داغ داغ کرنے کی کوشش کی قصے کہانیاں اور کئی صوفیاں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ نہیں نبی پاک کیسے ایک دن حضرت زید دے کہن تو بغیر انہاں دے گھر تے جدوں پلو اٹھیا نا زینب اندر سی تے زینب دا حسن دیکھ کے استغفر اللہ زبان اجازت نہیں دیتی جو لکھ دیتا ہے سارے مسلمانوں نے نبی پاک دے بارے چ
جی پلو اٹھیا زینب نو ویکھیا نبی پاک دی نظر پئی اینا حسن بس اس نے نبی پاک نے اپنے دل میں گل چھپا لئی کہ زید دل طلاق دے میں کرا نکاح جدو یہ گل آئی مستشرقین تک انہاں سارے نبی تے انگلاں اٹھانیاں شروع کی دیا تے جے اسی مسلمان ہی اللہ کو ڈر جاندے یہ ہوتے زبان چلاندے ہی نہ نبی پاک دے بارے کی لوڑ سی صحیح فرماتا پڑھن دی کی لوڑ سی لوگوں کی رائے میں تفسیر کرن دی تفسیر لو کرو قرآن دی جو حدیث کر رہی ہے صاف لفظ نے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے دسیا سی کہ زید کو طلاق دینی ہے تے تہاڈے نال نکاح کرنا ہے تاکہ رسم ٹوٹے کہ جڑا منہ بولی بہو لوگی حقیقی بہو سمجھ رہے یہ رسم کو توڑنے کی عمر تک گل تے آسی تے نبی پاک ڈرتے ہیں لوگ پراپو گنڈا نہ کرن اینی گل سی پھر ایک وقت آیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یعنی میری واضح لفظ قرآن دے چھوڑ پھر بھی مرد ماری گئی نہ سارنا جنہ نبی پاک کی شان تے گلاں کرن تو نہ مڑے اب ایک پکڑے کھول کے قرآن لفظ دس رہے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا فرمایا جو زید نے زید طلاق دے دی دیئے زوجناکہا چھوڑیا اصل تہاڈا نکاح زینب نال کر دیتا ہے طلاق ہو گئی زید ول لوٹ دے ہن ویکھو شان پوری امت چو ایک کوئی واحد عورت ہے جدا نکاح عرش عظیم تے اللہ نے کیتا جناب زینب ساری ازواج مطہرات دے ولی بڑے انہاں دے وارث پر حضرت زینب دا ولی بڑے میرا اللہ خود زوجناکہا چھوڑیا میں تہاڈا نکاح زینب نال کر دیتا ہے زینب دے گھر چلو جو اجازت لے دیاں لوڑی تہاڈی بیوی بن گئی ہے حضرات تم دسنا جانا آج ساڈے کے مسلمان مولیاں تے کئی سیدھ نگاراں دیاں کمزوریاں جنہاں نے نبی پاک دی ذات دے بارے صحیح فرمانا نو پڑھ لیا قول و اقوال نو پڑھ لیا حتیٰ کہ غیر لوگوں دے ہتھی گلاں آئیاں انہاں نے نبی پاک تے انگلاں اٹھائیاں حالانکہ نبی پاک دی ذات دے قربا کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وہ دے آئیڈیل ذات ہے کہ نبی پاک دا بچپنا نہیں پاکے جوانی نہیں پاکے میرے پیغمبر دی ساری زندگی اللہ نے ہر قسم دیا عیباں تے گناہاں تو پاک بنا دی ہے آپ دے او ذات نے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات پاک لگا رب العالمین نے مومنوں تے بڑا احسان فرمایا ہے انہاں دی نسل دے وچوں انہاں دی جنس دے وچوں انہاں دا رحمت مبعوث فرمایا کیوں اس واسطے جڑیاں ضرورتاں انساناں نوں آن گیاں حاجتاں آن گیاں انساناں نے حاجتاں پوریاں کرنیاں نے اگر اپنی مرضی نال کرن گے حاجت تے پوری ہو جائے گی ثواب نہیں ملے گا اللہ نے مومنوں تے احسان فرمایا مومنوں تانوں بھوک لگی ہے روٹی کھانی ہے روٹی کھان تو بغیر تہاڈا گزارا نہیں اگر اپنی مرضی نال اپنے طریقے نال روٹی کھاؤ گے پیٹ تے بھریا جائے گا لیکن اگر ایک روٹی کھانا میرے پیغمبر دے طریقے نال کھاؤ گے تہاڈی ضرورت بھی پوری ہوئے گی سنت تے عمل کرن دا ثواب بھی مل جائے گا آج اللہ دا احسان دوسرا پانی پینا ہے
پانی پیو گے نبی پاک دی سنت دے مطابق تانوں اللہ ثواب بھی دے گا پیٹ بھی بھریا جائے گا میرے پیغمبر فرماتے ہیں پانی جڑا پین والا برتن ہے او دے اندر سانس نہیں لینا کئی دیکھا سکتے پیاس لگی بلا سکول آیا ہے پیالہ ہے بچے شام ہی نہیں جاتے تے جے اگر سنت دے عمل کریے سانس نہیں لینا تے تینا ساواں میں پانی پینا تینا ساواں اور پانی کی ضرورت بھی پوری ہو گئی سنت دے عمل کرن دا ثواب بھی مل گیا کتنا فائدہ ہوا حضرات اور بادرہ توجہ کرنے لگے کھانا میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق سچے اپنا کھاواں گے اپنے کو لقمہ توڑاں گے اپنے کو لقمہ اٹھاواں گے سنت عمل کرن دے نال ثواب بھی مل جائے گا تے کھانے دی حاجت بھی پوری ہو جائے گی میرے پیغمبر انسان دے جویں انساناں نوں ضرورتاں پیش آئیاں بشری میرے پیغمبر نوں پیش آئیاں سنے پیغمبر نوں نیند آ گئی جویں انساناں نوں نیند آندی ہے حضرت نوں بھی نیند آ گئی میرے پیغمبر سوتے نے سچی کروٹ دے آپ لیٹے نے اس زبان تو پڑھتے نے اللہم بسمک اموت و احیا سنے پیغمبر سوتے نے آج اگر کو بندہ کھپی کروٹ دے سوتا ہے فتوا دے اونے تے نہیں لگدا چاہے دے سونا دے جت لیٹے فتوا دے نہیں لگدا چاہے دے لیکن اگر نبی پاک دی سنت دے مطابق سچی کروٹ دے لیٹے گا وہ دی نیند کی پوری ہو جائے گی سنت دے عمل کرن دا اللہ ثواب بھی عطا کر دے گا تے جے نبی پاک نوریاں جو آندے تے نوریاں دے سونا ہی نہیں سانو سنت کتھوں ملنی سی نوریاں دے کھانا ہی نہیں سی سانو سنت کتھوں ملنی سی نوریاں پانی پینا ہی نہیں سی سانو پانی دی سنت ملنی کتھوں سی اللہ نے مومنہ دا نام لیا ہے مومنہ کے سان کیتا ہے کیوں وہ مومن نے جنہ نبی پاک نو من لیا اللہ دا احسان ہاں واقعہ نبی پاک سادی جنس جو آئے جڑیاں سانو ضرورت انسانی پیش آئیاں آپ نو بھی آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نے اٹھے نے سب تو پہلے میرے پیغمبر پڑھتے نے اللہم بسمک اموت و احیا اللہ میرا سونا بھی تیرے نام نال میرا اٹھنا بھی تیرے اس کے بعد نبی علیہ السلام دی ناک نو آپ چاڑ ناک نو سو کے اٹھے ناک نو چاڑ آپ کا حکم بھی ناک نو چاڑو کیوں شیطان اے تواڈے دونوں سوراخاں دے درمیان نرم ہڈی ایک خیشومہ کہندے شیطان تواڈے اے خیشومہ تے رات گزاردا ہے ہر بندے دا شیطان ہے نا او ایتھے رات گزاردا ہے تے جے تسی سو کے اٹھ کے ناک نہیں جھاڑو گے سارا دن سستی پئی رہے گی اگر تسی ناک نو جھاڑ لیا ہے تواڈی طبیعت حساس بساس ہو جائے گی پھر میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے ہاتھاں نو کسے برتن دے اندر کھان پین والے برتن یا کسے چیز نو چھونا نہیں ہاتھاں نال جب تک انہاں نو پہلے دھو نہ لو کیونکہ تانوں نہیں پتہ تواڈے ہاتھ دے نال کتھے کتھے گزاری ہے ہن اگر اسی سو کے نیند پوری کر کے بیداری اس سنت کے مطابق کریں گے جاگنا تو ہے ہی ہے ایسا کی ضرورت ہے جاگنا ہے سنت دے عمل کریں گے ثواب بھی مل جائے گا پاکیزگی بھی مل جائے گی اور طبیعت کے اندر نشاط پن بھی مل جائے گا کتنا فائدہ ہو گیا یہ ساریاں گلاں کتھوں کر رہی ہیں لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي
بھی جو بھیجے آئے رہبر انسان اللہ کی مومنات بڑا احسان انسان بھی جو بھیجے آئے رہبر انسان جو کام کیتے آپ نے نمونہ بنے خوش ہو کے مومنان دلوں نہ لیا امدہ راضی ایسے بارو رحمان اللہ کی مومنات بڑا احسان جے اور جنس بھی جو رہبر نبی آمدہ انسان والی حاجتہ نہ قریب آمدہ مشکل ہوتی ہے جن سانو حاجتہ نبان اللہ کی مومنات بڑا احسان جے فرشتہ نوری نبی بن آمدہ نہ سودا جاگدا نہ پیدا کھامدا اینا کما دے عذاب تو سی ہونا اسا پریشان سانو کی پتہ چلنا سی اجڑیاں انسانی ضرورتاں نے کیویں پوریاں کرنیاں حضرات فرشتہ نوری نہ کھاندا نہ پیندا نہ سوندا جاگدا سانو نہ ضرورتاں دے طریقے دا پتہ نہیں سی چلنا اگر میرے پیغمبر اللہ دے نور دے وچوں آندے یعنی اللہ دی جنسوں دے اللہ دے نور دے وچوں نور بن کے آندے تے اللہ دی ذات نہ سوندی ہے نہ کھاندا نہ پیندا تے انہاں کھانا پینا نہیں سی سانو انہاں ضرورتاں دے پورے کرن دا طریقہ نہیں سی آنا اے ہوئی تے اللہ دا احسان ہویا رب العالمین نے ساڈا نبی ساری جنس جو کلیا جڑیاں ضرورتاں تانوں پیش آندیاں نے اوہی ضرورتاں تواڈے نبی نوں آندیاں نے تے تہاڈا سونا نبی جڑے جڑے طریقے نال اپنی ضرورتاں پوریاں کردا تسی اونوں اپنی سنت بنا لو اے سب تو بڑا اللہ کا احسان اسی نہ سارے بھائی کئی مرتبہ سوچتے نہیں وہ مسئلہ کی گل سمجھ نہیں کہ ساڈا مسئلہ اور یارو قرآن نیچ کے سامنے مسئلہ کا بھی گل بڑے حیرانگی دی گل ہے گل قرآن تے حدیث سے کی جائے اللہ اکبر شکر اللہ پاک جنہیں کرم کمایا ہے انسان بھی جو رہبر انسان بھی جو احمد و رہبر بنایا ہے زندگی دے دسے جنہیں طریقے دے نشان اللہ کی مومنان دے بڑا احسان چھوٹے سوندے جھاگ دے سیاں کا پیندے کھان دے سوندے جھاگ دے سیاں کا پیندے کھان دے پیشاب بخانے جیسی حالتانو جان دے خوشیاں دے غمیاں دے طریقے سمجھان اللہ کی مومنان دے بڑا احسان اللہ کی مومنان دے بڑا احسان چھوٹے بڑے کاماں دے طریقے سمجھ آئے گے چھوٹے بڑے کاماں دے طریقے سمجھ آئے گے راہبری دے حق سونے راہبری دے سونے حق بنائے نے اوکھے کام ساڈے لئی کر دتے نے آسان اللہ کی مومنان دے بڑا احسان حضرات پاک دے توجہ فرماندے دے عرض کر لیا اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے وچوں آئے جن سے انسانی دے وچوں آئے نے حضرات نے تے چند چیزاں دلاں وچ اعتراضات پیدا ہوندے نے انہاں اعتراضات کرنے تواڈے سامنے جواب رکھ دینا وا کچھ اعتراضات پیدا ہوندے نے سینہ دے اندر لو جی اگر نبی پاک بشر سن انسان سن نوری نہیں سن تے پھر نبی پاک علیہ السلام کا سایہ کیوں نہیں سی پرچھاواں کیوں نہیں سی سوال پیدا تے کئی اتھے آ کے بھی گپاں ماریاں اور جی نبی پاک نے آپ دے گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں پیندا حالانکہ یوٹیوب تے لکھو گنبد خضرا کا سایہ تو بخا دے دے پتہ نہیں اے بھی کلو کی گلا بڑھائی ہو اور جی نبی پاک دا سایہ اللہ نے بڑھایا ہی نہیں کیونکہ آپ نور نے تے سایہ اس واسطے نہیں بڑھایا اگر سایہ پیندا زمین تے اتنے کئیاں دا پیر آ جانا سی تے سایہ جب پیر تھلے ہونا سی بے ادبی ہونی سی تے پورا بندہ جلدی نہ منگن لگا تے ٹھیک ہے
جنہیں دل اندر نبی پاک دی محبت ہے سچی وہ فوراً مان لے گا ہاں یار گل نہیں ٹھیک نہیں ادھر سایہ پیر تھلے آنے گا حالانکہ کبھی تھوڑے اسی اس ٹائم غور کریے نا سایہ پیر تھلے آ سکتا ہی نہیں اے ہم روشنی آ رہا اس طرح کا سایہ تو آ سایہ میں نے پاؤں کمال لگ کے آتے میں پاؤں رکھے سایہ چھال مار کے اٹھے آ گیا میرے کا سمجھ نہیں آئی گا سایہ سورگی تو بدا ہوئے روشنی نہ ہوئے سایہ نور پیر تھلے دبا کے اٹھا دے کسے دا سایہ کے پیر تھلے اندھا ہی نہیں وہ رہتا ہی اٹھتے اللہ یہ کہا مطلب ہے یہ بھی گل من کھڑا دے دوسری بات آگئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچھاواں دے سایہ نے مشرق کے آگم دی پہلی جلد دے اندر صحیح ابن حبان دے سیدنے خزیمہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پہ پڑھا دے گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک نے نماز فجر دی پڑھا دیا میرے پیغمبر نے حق آگے بتایا پھر چلنا پیچھے کا اور ایدی اصل مسلم دے اندر کے صحیح مسلم اندر اس روایت دی اصل تفسیر دی مستدرک کے آگے ہاتھ اپنے پیچھے کر لیا سلام پھیریا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سوال کیتا اور آج کل پتا کہ اکثر مولوی حضرات انہوں کے سوال پوچھ رہی ہے نا تے گل پہ جاتے تو کون ہے کہ ڈاڑے میں اتھے لگے تو انہوں کو پتا چلے اور سوال کرنا بھائی نشان ہے کسی نے نہیں سمجھا جمعے تو بعد اگر کسی نے مسئلہ پوچھ لے حقیقی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ممکن ہے اس ٹائم وہ سمجھنا لگی ہو رہے یا وہ ذہن کتے غیر حاضر ہو گیا بے انسان ہے ہو جاتی ہے سستی اگر دوبارہ میں پوچھ لے میری ڈیوٹی ہے میں دین دسنا میں غصہ کہاں کرا ایک دفعہ پوچھے دو دفعہ پوچھے اب یہ رونا تو کہیں جمعے اعلان کرنا نماز جمعہ تو بعد ایتھے میں بھینا کوئی مسئلہ جنہی سمجھ نہیں آئی میں نے پوچھو پھر پوچھو پھر پوچھو جمعے کو علاوہ آؤ ایتھے پڑھانا پوچھو فون تے پوچھو تھوڑا حق کے جنہ تسی زیادہ پوچھو گے میرا نقصان نہیں میرا فائدہ ہے اگر میرا مسئلہ دسنا میں تو قرآن پڑھیان پڑھا گا حدیث پڑھا گا دیر تو آڈے پڑھنے بھی نوجر ملے گا انہیں سب سوچنا چاہیے ہاں پوچھنا پڑھنا چاہیے ایسی بات ہے سارے بعد ٹیچر نے بڑے کشت ہو جانے مسئلہ پوچھیں کلمہ پہلا پڑھ دینے مسئلہ بعد پوچھ دے بس سب دی بات نہیں حضرات اللہ بات دے توجہ فرما دے گا آگے صحابہ اکرام دے نبی پاک دے گلو پوچھ لے سونے محبوب پیغمبر دی اصل تو میں ماں کے نمک کم کر دیا دیکھیا اب تھکے بتایا پیچھے کیتا نبی پاک فرما دے رب العالمین دے میری آنکھاں دے سامنے کشتی حالت دے اندر جنت کو لے آندا میں جنت دے دیکھے دے قطوف ہاتھا گیا اے جنا پھلاں دے جڑے گچھے سن چکے ہوئے سن تے میں جو گچھا لگا توڑن اتوں گئی آ گئی آخری جگہ اجے نہیں ٹائم آیا جلدی پھل توڑن دا اجے آپ پیچھے کر لو اجے میں ہاتھ پیچھے کرن لگا اچانک جنت غائب ہو گئی ہے کہ رب العالمین نے میرے تے توڑے درمیان جہنم کو حائل کر دیتا ہے اونیاں لاٹاں پئیاں نکلدیاں نے اودی روشنی دے اندر رأیت سلی وسلکم میں اپنا سایہ دیکھیا تے تہاڈا دیکھیا او میرے مسلمان بھراؤ اس تو بڑی دلیل ہوتی ہو سکتی ہے حوالے دا میں ذمہ دار ہوں چلو چاہو لائبریری اتنے کو دور نہیں ہمارا جمعہ تو بات کرو اس سے پہلے بتا دیں دیکھیا کرو ٹائم ہو گئے کہ ہمارے دیکھیا کرو اجر ایسے بانے حدیث کی کتاب کی سیاحت کر لو اور تو جو یقین ہوئے گا نا اگر کدھر بیان نہیں کر سکو گے بھائی میں آپ کو رکھا نہ پڑے حوالہ بیان نہیں کر سکو گے فائدہ ہوتا ہے
چلو جمعے بعد فرق ڈے ہوتا ہے، میں انشاءاللہ ٹائم کا بھی خیال کرا تھوڑا تے اگے پیچھے آ جاؤ، اتوار چھٹی ہوتی اتوار آ جا کرو، لیکن سب کو پہلے بات ہے میری مسئولیت بنتی لو پاتنا توجہ فرمانے لائے میرے دوستان تے ویگا میں عرض کر رہا درخواست کر رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے رأئی تو سلی و سلکم، میں اپنا نسایا ویکھیا تے توڑا بھی دیکھ رہا حضرت زینب رضی اللہ نبی پاک کی ناراضگی ہوگی، ایک مشرقہ میں چوپڑا تھا چھیڑی جلد کر لیے پہلی اندر لی صفحہ 337 ناراضگی ہو رہی نبی پاک دی کسی غلط لمبی گل ہے میں شام کر رہے نبی پاک حضرت زینب دے کر جانا بند کر دیا، ہاں یہ جائز ہے، بیوی اگر کسی گل کی نافرمانی کر رہی ہے گھر اندر رہ کے بھی بولنا بند کر سکتے ہو کچھ وقت واسطے، جائز ہے، گھر اندر جانا بھی بند کر سکتے ہو، جائز ہے، قرآن تو بھی ثابت ہے، حدیث تو بھی ثابت ہے، لیکن اہمی بلا وجہ نکی نکی گل تو ناراضگیاں بنانا اللہ نے چنگالو بندہ پسند نہیں، کچھ گلاں برداشت کرو، کچھ احتجاج کر لو، گھر کا ماحول ٹھیک رہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر 2-2.5 مہینے بھی گئے، حضرت زینب کہہ دیا لے میں سوچیا کہ نبی پاک نے ضرورت نہیں دی، میں سامان اکٹھا کیتا تے میں کہنا اج اجازت لے کے پھر پیکے ٹر جانی، میں سامان اکٹھا کر کے بیٹھی ہوں کمرے چ ویڑے وچ نا سین چ مینوں نا کوئی پرچھاواں نہ چلدا آ رہا ہے، میں کہیا میرے گھر کون آ گیا، آگاہ ہو گیا ویکھیا کہ نبی پاک اسلام تشریف لے آ رہے ہیں، دسو یار اس کو بڑیاں گوئیاں ہو کی دے دی، پھر بھی میرا برا اینے درائب کے باوجود بھی نہیں نبی پاک کا سایہ ہے ہی نہیں سی۔ اللہ کے بندیوں مسلمان دی یہ نشانی نہیں، مسلمان کا کام ہے ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل آؤ، دلیل مل گئی مان۔ اللہ اکبر، میں دوستانو عرض کراں چڑھنا سرور میں حضور نو ہی پوچھ لئیے بسنے کے نور میں، جڑی گل کہیں گے بس اوہ گل ٹھیک ہے، فرمان گے حضور جو پتھر تلی گے، میں بھی بشر ہاں آخیا حضور نے، کئی کہن نور نے جی بس نور نے امتی دی گل منیے یا شاہ ابرار دی، زندی جے بندے دی یا سچی سرکار دی، سیانے بیانے ہو کے دے کام کرو کام دے، خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں جے جام دے، سیانے بیانے ہو کے دے کام کرو کام دے، خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں جے جام دے، ناریاں دے دیاں پتر جدا ہوندے ناری میں، خاکیاں دے خاکی ہوندے شریعت کیوں بسائی جے، فرقاں تے بھولو کوئی عقل دی کتاب دا، پتر عبداللہ دا بھتیجا ابو لہب دا، داماد سی صدیق دا سسر نورین دا، فاطمہ دا ابا پیارا نانا حسین دا، کردے لی بیان نوری شادیاں کردے لی بیان نوری، پیندے تے کھاندے نہیں، جوائی نہیں ہوندے نا سورے او، جوائی نہیں ہوندے او نا سورے او جاندے نہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے حضرت اولاد حضرت آپ خود جناب
دے بیٹے نے، اما آمینہ بشرا دے بیٹے نے، ابو لہب نبی پاک دا سکا چاچا بشر ہے، حضرت عباس میرے نبی دا سکا چاچا بشر ہے، بشرا دے پتیجا، بشرا دا پتر، بشرا دا باپ، خاکیاں دا والد، خاکیاں دا سورا، تے بھائیو پھر اچانک جنس جو کہ یہ بھی اساں کٹ دیتا. اچھا ہوں کے لئے کٹے مغالطہ آ گیا. دیکھو جی رب العالمین نے سورۃ مائدہ کے اندر بیان کر دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. لو جی رب العالمین نے سورۃ مائدہ کے اندر بیان کر دیتا ہے قد تحقیق جاء آیا کم تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور نور وکتاب مبین اور کتاب مبین. لو اے ترجمہ میں تو لفظی ترجمہ کر کے سنایا لفظی حضرات نے لفظاں تو کہیں میرے براہمانوں بنے کھاباندی تانگیا. دیکھو یہ تو مراد ہے کہ ایک نور آیا کتاب آئی ہے، کتاب تے ہو گیا قرآن تے نور ہو گئے نبی پاک. دیکھو جی رب العالمین فرماندے نے رب العالمین نے کیا دیتا کہ نبی نور آیا ایک ایمان دے. حضرات میں اس ایت کی تفسیر تواڈے سامنے پیش کر لگا. اے جڑا لفظ آیا نا قد جاءکم آیا تمہارے پاس من اللہ کی طرف نور اگے واو پڑھے نا واو وا کتاب مبین. اصل ایک واو دا رولا ہے. واو دا معنی وہ کریے جو اتنے قرآن کر رہے ہیں حدیث کر رہے ہیں. اصل عربی دے ایک لفظ دے کئی معنی ہوتے ہیں. سیاق و سباق نر بدل دے اگلے پچھلے لفظاں دے ساتھ نر بدل دے. میں کئی مرتبہ لوگ پنجابی کی مثال دینا اج وٹ بڑا لگ گیا ہے وٹے وٹ جائی میں تیرے وٹ بڑے چڑھے میں تیرے وٹ لانا لفظ میں وٹ ہی ہے نا لیکن سیاق و سباق نہ معنی بدلتا ہے. ہر جگہ دے وٹ دا بنا ایک نہیں. تے عربی زبان تے بڑی سردار زبان زبانہ دی فصیح ایک لفظ دے کئی معنی. واؤ نہ ہر جگہ دے معنی اور نہیں ہوئے گا. واؤ کئی جگہ دے اتے باتیں توجہ کر دینا ہے. کئی جگہ تے واؤ قسم دی ہوندی ہے. کئی جگہ تے واؤ جڑی ہے عاطفہ آندی ہے. کئی جگہ تے واؤ جڑی ہے تفسیری آندی ہے تفسیری. اے 13واں پارہ ہے سورہ الحجر. یعنی میں پہلی آیت پڑھ لگا سورہ الحجر 13واں پارہ پہلی آیت فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ آیتیں ہیں کتاب کی. تلک یہ آیاتو آیتیں ہیں الکتاب کتاب کی وقرآن مبین اور قرآن مبین کی. اور اگر واو کا معنی ہر جگہ اور ہے نے تھے معنی اور کیتا ہے اور یہ جے معنی اور کرا تے پھر مطلب ہے یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مجید. یعنی کتاب ہو رہے قرآن ہو رہے قرآن تے آ گیا میرے تواڈے سامنے. پھر وہ کتاب کیڑی ہے جدی آیاتاں نے ہن ایتھے ہر کلمہ کو ترجمہ کرنا پڑے گا وگرنہ قرآن کا انکار ہو جائے گا. ترجمہ کی کرے گا یہ آتے ہیں کتاب کی یعنی قرآن مبین کی. ہن ایتھے واو کا معنی اور نہیں ایتھے واو کا معنی یعنی جدا معنی یعنی ہوگا نا واو کا وہ آتے ہیں واو تفسیری. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے وضاحت. واو تفسیری. لو ہن آئیے پھر اس آیت
قرآن پاک جو میں تو سمجھایا باؤ کا مانا ہر جگہ تے اور نہیں، کئی جگہ مانا یعنی اپنی مرضی نہ نہیں بدلنا، جتنے قرآن بدلے گا تو ہم قرآن لگا مانا بدل فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، ایک نور کتاب مبین، یعنی کتاب مبین، یعنی نور کی ہے اللہ کا قرآن، کیونکہ اللہ دی کلام اللہ دی صفت ہے، اللہ دی ذات کی ہے نور، اللہ دی صفت کی ہے نور، قرآن اللہ دی صفت ہے نور۔ ان دلیل کی ہے تھے باؤ دا منشانی کرنی، اس کو اگلی آیت نالی فرمایا یہدی بہ اللہ، اگر باؤ دا مانا اور کہیے تحقیق آیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب ایک قرآن، اگر اینا چیزاں نو توڑ بنائیے، نور تو مراد نبی ہے تے قرآن تو کتاب تو مراد قرآن ہے، اگر باؤ دا مانا اور کر کے چیزاں توڑ سکیے پھر اگے آنا چاہیے سی یہدی بہ اللہ، پھر اگے بے ہی نیسی آنا چاہیے، واحد نہیں بلکہ تسلیہ دی سبھی، ان دونوں کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، پھر بے ماں آنا چاہیے سی، لیکن اتنے آیا بے ہی یہدی بہ اللہ، اس ایک نور یعنی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بندے نو غلطی لگ سکتی ہے، اللہ نو غلطی لگ دی، اتنے کی کہاں گے اگر ایک کہیے کہ پیچھے دو چیزاں نے، نبی نور ہے کتاب قرآن ہے، تے جنہوں یہودی دی واری آئی پھر اللہ نے ایک کیا دیتا ہے لہذا اللہ غلطی لگ گئی، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں اپنی قیاس رہنیوں چھڑو، قرآن کے پیچھے چلو، اور کیڑے قرآن کا انتظام جی میں آئے گا تمنا، اس کے بعد ہو کیڑا قرآن آنا ہے، کیڑا نبی آنا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیڑا انتظام جی حضرات کو میں بڑے سامنے واضح کر دیتا ہے، پھر کئی میرے پرانے توجہ کر دینا ہے اور میں نظری پیش کر دیں گے دلائل نبوتیاں، اور اسی طرح دلائل نبوتیاں دے خصائص قرآنیاں میں پیش کر دیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام انہاں دے دادا جدوں اپنے بیٹے عبداللہ لے کے جا رہے ہیں نا نکاح واسطے، رستے اندر کے بی بی دو بیبیاں، ایک ورقہ بن نوفل کی بہن دی گل، ایک اور بیوی، اے بیوی عبداللہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں اپنے ابو نال جا رہے ہیں، اگر تو میرا خلوت اختیار کرے نا، خلوت کو سمجھ جائے یعنی میرا برائی کرے، میں تو 100 اونٹ انعام دینا۔ عبداللہ کہتے ہیں ارے نہیں، حالانکہ نبی پاک کی حدیث ہے میری پوری لڑی اندر اللہ نے کو ثانی بندہ ہی رکھا، ایڈی لڑی پاک کے نیچے نبی پاک آئے، لیکن آج لوگ نور ثابت کرنا لے تھے آگے ابھی نہیں ویندے کہ اسی نبی پاک کے ابو نو گل کی کر رہے ہیں، وہ تے وہ پاک لڑی سی ٹھوک کے جواب دے دے سا، کبھی اشارہ بھی نہ قریب رہے ہویا۔ عبداللہ نے کیا میں آنا نکاح ہو گیا ہمنا نا، عرب کے رواج کے مطابق پاشند رہے، پھر آئے ہاں کی کہیں نہیں سے یہ اس غیر پہ لفظ اور غیر کی من کھڑا ہے اور قرآن کے خلاف ہے، میں انہیں تو قرآن دی آن پڑھ کے دسنا حدیث کے خلاف ہے، نور ثابت کرنے واسطے قرآن کے خلاف ہے، رہتا جھوٹیاں اور پیش کی کیا جا رہی ہیں، پھر نبی پاک کی لڑی ہے تقدس کو بھی لکھیا جا رہا ہے، جی آئے کارے واسطے آئے زنا واسطے آئے، استغفر اللہ۔ بی بی کہہ دیا جب تو میرے کو گیا ہے کسی کو ملے ہیں انہوں نے کہا ہاں میرا نکاح ہو گیا بس ہون نہیں تیرے نہ اتنے کہ نور چونکر دیا سی میں نور لینا سی اور نور آمنا لے دی لوگی نبی پاک نور لے پوری دنیا میں علماء کٹھے ہو جائے میں صحیح سرد تو ثابت نہیں کر سکتا، میں سینکڑوں جگہ دیکھے ہے کہ محبت کی دنیا چاہو انعام رکھ لو جتنا کہیں جو میں تیرے تیار میں صحیح
صرف چل رہا پیش کرو لیتے آؤ میں پیش کرنا قرآن کے خلاف رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اللہ ارشاد فرماتے ہیں او ویلا یاد کرو جدو اللہ رب العالمین نے آپ تواڈے سارے تو وعدہ لیا کتھوں آدم علیہ السلام کی تفسیر مسلم میں چوک پڑھ دو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو میدان عرفات کے اندر کھڑیا کیتا انہاں دی پشت وچوں قیامت تک آن والیاں جنیاں انہاں دی اولاد دیاں روحاں سکو ساریاں کڑیاں ورنہ سارا ہو اپنے سامنے کھڑا رہا کتھوں کڑیاں روحاں حضرت آدم دی ذرا آواز آنی چاہیے ذرا تھوڑی اونچی آواز آنی چاہیے تو ہمیں مسئلہ کا پتہ چلے اللہ نے قیامت تک آن والیاں آدم علیہ السلام دی اولاد دیاں روحاں کتھوں کڑیاں حضرت آدم دی پشت دیچو یا پیشانی چو پشت دیچو قرآن دے لفظ نے حدیث دے لفظ نے سورہ آراف دی آن پڑی کھرانے تے رب العالمین فرما دینا لسو بینا پیکم دسو بے تو اڑا رب ہاں کے نہیں میں ہی کیا ہے کسا نہیں کیا سب بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے اور قرآن پاک دے گی جو پتہ چلیا کہ دنیا دے ہم تو پہنا روح کتے ہوندی ہے ماں دے شکم دے اندر ٹھانچے میں جاندی ہے تے ماں دے شکم دے اندر ٹھانچے میں جان تو پہلے روح کتے ہوندی ہے باپ دی پشت میں جوندی ہے قرآن کہنا روح اولاد دی روح دا ٹھکانا باپ دی پشت ہے صحیح تے من کر جھوٹیاں رہتا کے دیا نے کہ عبداللہ دی پیشانی میں نبی دی روح نور من کے چمک رہی سی قرآن کی مخالفت کر رہی ہے قرآن پہ روح نہ ٹکانا دس رہا ہے باپ کی پشت اللہ اکبر کئی بندے بھی جذباتی ہو گئے شادی کی تھی 4 سال اولاد نہیں ہوئی دے وہ طلاق تیری پشت میں جو اولاد کوئی نہیں دے وہ تھوڑا آئے گی وہ تے ہوئے کی دے آئے گی ہاں عورت کے جسم کو اللہ نے مشینری بنایا ہے مشینیں میں خرابی ہو سکتی وہ دے علاج کرا ہے جدہ نام 18 ہے 36 قسم ہوتی ہیں لیکن سارا انسان بھی عورت میں رکھ دینا تیرے میں اولاد نہیں ہو رہی خرابی میں ماننا لیکن روح کے تیری پشت کی جو جانی ہے نا حضرات پاک نہ توجہ فرما دینا جے پاک تلقی کر دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے پیغمبر اسلام و اسلام چینیاں کی گلاں ایسیاں کیتیاں گلیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نسل دے گی چوکڑ کے انہاں نوں نوریاں میں شامل کر دیتا جائے وہ ساری غلطاں قرآن دے خلاف نے حضرات سچا کیے میں کہ تانوں ایک پہلے جو میں بھی کہہ چکیا سا جڑے مسلم پر محبت پہ کہندے ہو نا کہ نبی پاک بشر نہیں یہ تسی محبت میں کہندے ہو میں نہیں کہنا دشمنی نہ کہندے ہو لیکن تم پر ایک کھا پہ ہے جنہیں ابو انسان جنہیں نے نبی پاک کو دیکھیا نہیں سی تے کہندے سے نبی پاک بشر نہیں کسی اور چیز چونے تے جب دیکھیا کہندے نے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے فائدہ ہوا بشر یہ تو بشر نہیں تو میں نے کہنا لا یشبہ الناس شیئا کہ نبی پاک کے بشرنا بالکل مشابہ ہو نہیں ہے دیکھن تو پہلا محبت عقیدت سی ابو انسان مسلمان سا محبت عقیدت رچ جدو شان سنی اینی شان انہاں کہنا نہیں یہ بشر نہیں ہے اونچی کسی مخلوق چھو محبت چلے گئے تے جدو دیکھیا سمجھ آ گئی یہ شان اللہ نے بشر جو بشر کو دیتی ہے تو سارے تک دیکھیا نہیں میں کہنا قرآن جو نبی پاک کو دیکھو حدیث جو دیکھو صحابہ دے اقوال جو دیکھو اپنے علماء دے فتاوی جان تو دیکھو حضرات نبی ہوگی دسنا کی جانا نبی پاک اسلام کی ایک حدیث مولانا حمدرضا صاحب نے فتاوی افریقہ دے 99 نمبر صفحے تے نقل کی ہے فرماتے ہیں جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے جڑی مٹی لگی ہوندی ہے کیونکہ پوری زمین دی مٹی اکٹھی کر کے اللہ نے آدم کو بنایا جڑی مٹی دا حصہ اودی
नाफ दे ला दिता जाता है, जिहड़ी मिट्टी चों पैदा होता है, थोड़ा जिहा पत्थरा ला दिता जाता है। जदों फौत होएगा, पैदा जिथे मर्जी होवे, जवानी जिथे मर्जी गुजारे, जदों फौत होएगा ते उस मिट्टी में दफन होएगा। ते नबी पाक फरमाते ने आना वा अबू बकर वा उमरो खुलकना मिन तुरबतिन वाहिदा व नुदफनु फीहा। मैं अबू बकर उमर इको मिट्टी चो पैदा होए हां ते इको विच ही दफन होवां। हाँ जी हुण दसो नबी पाक दे अबू बकर उमर दियां कब्रां कट्ठियां ने गए नहीं? आवाज नहीं आई। कट्ठियां ने ना, इको मिट्टी चो पैदा होए, इको जी दफन होए। जेड़ा मिट्टी चो पैदा होए नूरी हुंदा है या तीन जुमे होंदे ने? तीन जुमे मैं तुहाडे सामने कुरान हदीस दे दलाल पेश कर रहा। फिर भी अगर कोई मेरा भरा ना मने ते मनाना ते मेरे भाइयों फिर मेरे रब दे हाथ वास्ते ना, साडे हस मनाना ते नहीं ना। हिदायत ते अल्लाह देंदा है, लेकिन हुज्जत पूरी हो गई दे। जिन्हां जिन्हां सुन लिया क़यामत नूं ये नहीं कह सकते कि सारे तक इल्म ना आया। ये अकीदे का मसला जे, अकीदे का मसला जे संभाल लो। अल्लाह मेरा तुहाडा खात्मा ईमान ते करे, अल्लाह मेरा तुहाडा हामी और नासिर होए। रब्बुल आलमीन अपनी रहमत तो फजल दे नाल सब अकीदा समझने दी तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि